تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کس طرح صہیونیوں نے اپنے خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے کئی اشروں سے منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جس کا موقع انہیں جنگ عظیم میں اتحادیوں کی فتح کی صورت میں میسر آیا۔ وسیع و ریز اور پرانے وقتوں کی عظیم سلطنت عثمانیہ اپنے دھڑے کے دیگر ممالک کے ساتھ شکست کھا چکی تھی۔ اس کے زوال کی کہانی اپنی جگہ، مگر عربوں میں قومیت اور تعصب نے ایسا زور پکڑا کہ جب عثمانی ترک برطانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے عرب صوبے علیحدگی کی پرتشدد تحریک چلا رہے تھے۔ قبائلی سرداروں نے سوچا کہ مرکز کمزور ہے تو اب موقع ہے کہ اپنی اپنی سلطنتیں بنا لیں۔ یوں عثمانی سلطنت بکھر گئی۔ ترکوں کے خلاف بغاوت میں وہ اکیلے نہیں تھے۔ برطانیہ اور فرانس اور ان کے امریکی مددگار سلطنت کے حصے بکھرے کر کے مشرق وسطیٰ میں ایک نیا جغرافیائی اور سیاسی نظام قائم کرنے کی سازش پہلے ہی تیار کر چکے تھے۔ عجیب بات ہے کہ عرب سرزمین پر کوئی خانہ جنگی ہوئی اور نہ آپس میں ٹکرانے کے لیے لشکر وجود میں آئے۔ آج کل آپ جو ریاستیں اور ان کی سرحدیں دیکھ رہے ہیں تو صرف 2 سفارتکاروں نے یورپ میں کہیں بیٹھ کر طے کی تھیں۔ ایک برطانیہ سے تھا اور دوسرے کا تعلق فرانس سے تھا۔ ظاہر ہے کہ ان کے بڑوں نے خاکہ بنا کر لکیریں کھینچنے کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی۔ علاقوں کی بانٹ طاقتور خاندانوں میں کر کے انہیں تاج پوشی کی فضیلتوں سے نوازا گیا۔ پس پردہ وہ ترک مخالف قوتیں تھیں جن کا مقصد وہ ریاستی نظام قائم کرنا تھا جو ہم ایک صدی سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ فلسطین دیگر صوبوں کی نسبت زیادہ منظم صوبہ تھا۔ 3 مذاہب اور تہذیبی روایات کے لوگ صدیوں سے قومی ہم آہنگی، امن و آشتی اور بھائی چارے کے ساتھ مل جل کر رہ رہے تھے۔ سب عرب تھے۔ مسلمان، یہودی اور عیسائی سب ایک ہی زمین کے تاریخی رشتوں میں پروئے ہوئے تھے۔ ایک فعال ریاست کی سب خصوصیات فلسطین میں موجود تھیں۔ واضح اکثریت فلسطینی عربوں کی تھی۔ دیگر عرب ثقافت، زبان اور تاریخ کے حوالوں کے باوجود فلسطینی زمین کا رشتہ ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا تھا۔ لیکن فاتح اتحادیوں نے کچھ اور ہی سیاسی نقشہ ذہن میں کھینچا ہوا تھا۔ یورپی صہیونیوں نے اپنی دولت اور تنظیم کی بنیاد پر جنگ میں زبردست سرمایہ کاری کی تھی اور وہاں کے معاشی، علمی اور ادبی اداروں میں اپنی طاقت اور اختیار کو اس نقشے کی زمینی تعبیر کے لیے خوب استعمال کیا۔ انہوں نے ہزاروں سال پہلے کے مذہبی حوالوں کو تاریخ بنا کر عرب علاقوں سے ہجرت کی اور خروج کی مظلومی کی داستان نسل در نسل لکھی، پڑھائی اور مغربی درباروں میں تسلسل کے ساتھ پیش کی۔ جب نازی جرمنی نے ظلم کے پہاڑ توڑے، جسے میں درست مانتا ہوں، تو مغرب میں صہیونیوں کو کہیں آباد کرنے کے لیے سوچ پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ جنگ کے بعد کے معروضی حالات میں ان کی ریاستی قیام کے لیے فضا سازگار تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ اور کینیڈا میں جہاں لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن رہ رہے تھے، ان کے لیے گنجائش نکالی جاتی، لیکن ان کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ وہ ایک اسرائیلی ریاست کو مذہب کا لبادہ پہنا کر قائم کرنے کے لیے سب وسائل پیدا کر چکے تھے۔ ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ عربوں کی ریاست کا قیام پہلی عالمی جنگ کے بعد ایک لازمی تاریخی عمل تھا۔ اس کی بنیادی وجہ سلطنت عثمانیہ میں اقتدار کی مرکزیت تھی۔ انہیں مغرب میں ہونے والی سیاسی اور آئینی تبدیلیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ نئے زمانوں میں پرانے سیاسی ہتھیار استعمال کر رہے تھے اور پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ بدقسمتی سے عربوں نے بھی سلطنتی امور اپنائے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی سماجی اور قبائلی ساخت کے لیے وہی نظام موزوں تھا۔ حکومتوں کی طاقت کے 2 ذرائع ہوتے ہیں: ایک ریاست کے نظام پر حاوی ہو کر سب وسائل کو اپنی کرسی کے استحکام اور فرما برداری کے لیے استعمال میں لانا۔ یہ پرانی روایات کا حصہ ہے جو ہمارے تمام مسلمان ممالک کا ابھی تک شیوا ہے۔ دوسرے ذرائع آئین اور عوام کی طاقت سے پیدا کیے جاتے ہیں۔ حقیقی عوامی حمایت اور قانونی جائزیت ہو تو اتحاد کی زبردست قوت پیدا ہوتی ہے جو ریاستوں کو استحکام بخشتی ہے۔ عجیب بات ہے کہ مغربی ممالک تو اب صدیوں سے عوامی اور آئینی راہ پر چل کر ترقی کی نہ صرف منزلیں طے کرتے آئے ہیں بلکہ دنیا پر حکمرانی بھی کی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کو یہ اس لیے راس نہیں آتا کہ عوام کی نظروں میں ان کی کوئی وقت نہیں، اور جن ناموں سے وہ انہیں یاد کرتے ہیں اور جو بددعائیں ان کے دلوں سے نکلتی ہیں، ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے۔ اس کا ذکر اپنے ملک کے حوالے سے نہ کریں، لیکن آج فلسطینیوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جس طرح 58 مسلمان ممالک کے حکمران صرف بیان بازی کر رہے ہیں، تو کمزوروں اور طاقت کے توازن کی بات کا شاید آپ ادراک نہ کر سکیں۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد طاقت کا موجودہ توازن طے ہونا شروع ہو چکا تھا۔ امریکہ نے آہستہ آہستہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور ماضی کی دیگر استعماری ریاستوں کی جگہ لینا شروع کر دی تھی، مگر معاشی، صنعتی اور عسکری اعتبار سے ان کو دوبارہ تعمیر کر کے وسیع تر عالمی اتحاد پیدا کرنا ناگزیر تھا۔ دوسری طرف ان کی طے کردہ اسرائیلی ریاست کے قیام کی راہ میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہزاروں صہیونیوں کی فوج تیار کی جا چکی تھی، انہیں عسکری تربیت بھی دی جا چکی تھی، اسلحے اور جہازوں کی کمی نہ تھی۔ دنیا نے ان کا فلسطین پر حملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج تو صرف غازہ کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس وقت سارے فلسطینیوں کو نیست و نابود کر کے ریاست کے قیام کا اعلان کرایا گیا اور گھنٹوں میں تسلیم کر کے اقوام متحدہ کا ممبر بنا کر اس کی بقا یقینی بنانے کے لیے سب مغربی قوتیں میدان میں آ گئیں۔ فلسطینیوں کے پاس سوائے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے کچھ نہیں تھا۔
نہتے عام دیہاتیوں پر فوجی حملوں میں انہیں اپنی زمینوں، بستیوں اور باغوں سے دربدر کر دیا گیا تاکہ صہیونیوں کو آباد کیا جا سکے۔ یہ سلسلہ ابھی تک تھما نہیں۔ ساری دنیا، اقوام متحدہ اور یہاں تک کہ اسرائیل کے مغربی حامی بھی جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مغربی کنارے پر بسائی گئی بستیاں غیر قانونی ہیں، مگر وہاں سے فلسطینیوں کو آج بھی بے دخل کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی گزشتہ 75 سالوں سے شہید ہو رہے ہیں اور ان کی زمینوں پر قبضہ ہو رہا ہے۔ غازہ سے بھی انہیں اس طرح نکالا جا رہا ہے جیسے دیگر علاقوں پر عسکری طاقت سے قبضہ کر کے نکالا گیا تھا۔ اب تو مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں بچے، بوڑھے، عورتیں اور شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہمارے اپنے وطن کے حوالے سے جو دکھ ہیں اور جن پر دن رات افسردہ ہیں، اب ان میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ مناظر نہیں دیکھ سکتے۔ کمزور دل کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ جو مغربی اخبارات کی اداریوں اور مضامین میں جواز نکالے جاتے ہیں، انہیں پڑھ کر دل کڑتا ہے۔ یہ سب طاقت کے مزاج، حوالے اور زبان و کلام ہیں۔ اگر اب بھی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ طاقت مغرب میں کیسے پیدا ہوئی جس کا مقابلہ کرنے سے ہم قاصر ہیں اور ہم کیسے اس سے محروم رہے، تو پھر ہم یوں ہی بدقسمت رہیں گے۔